ویورز میں آپ کو اپنے چینل میزڈم ود سلمان فیس پہ ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ آسان قرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے سے جوائن کر رہے ہیں تو ہماری جو پلے لسٹ ہے آسان قرآن پلے لسٹ، وہاں پہ شروع سے آپ کو تمام لیکچر سورہ فاتحہ سے مل جائیں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں سے جوائن کریں۔ اور جو لوگ ہماری لائیو کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زوم کے اوپر ہر فرائیڈے کو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، وہیں پر ہمارا جو زوم کا لنک ہے وہ آتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتا رہے۔ ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان الصفا، ان بے شک الصفا، صفا والمروہ، اور مروہ، من سے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو، حجا، حج کرے، البیتا، بیت اللہ کا، اوی اتمارا، یا عمرہ کرے، فلا، پس نہیں، جناحا، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان، یہ کہ، یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکرن، قدردان ہے، علیم، علم والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون، جو سب چھپاتے ہیں، ماں، اسے جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل، والہدا، اور ہدایت کو، من بعد ما، اس کے بعد کے، بیناہ، ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ ہیں کہ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللائنون، سب لعنت کرنے والے، الا مگر، الذین، وہ جو، تابو، وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور سب نے اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا سب نے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں کہ، اتوبو، میں رجوع کرتا ہوں، علیہم، ان پر، اور، انا، میں ہی، التواب، رجوع کرنے والا یا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت مہربان ہوں۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جن سب نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ سب مرے، اس حال میں کہ، ہم وہ کفارون، وہ سب کافر تھے، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی، اور الناس اجمعین، تمام لوگوں کی، خالدین، وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینظرون، وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کی طرف جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربک کے الفاظ۔ علیہم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، صلوات، صلاۃ و سلام، مصلح، سوم و صلات، المحتدون، ہدایت، ہادی کائنات، شاعری، شعر، حج، حاجی، حجاج، البیتہ، بیت اللہ، اعتمارہ، عمرہ، یطوف، طواف، تطوع، اطاعت، متی، تون و کرہن، شاکر، شکر، شاکر، شکر گزار، اظہار تشکر، علیم، علم، عالم، معلوم، معلومات، یکتمون، کتمان حق، کتمان علم، البیناتی، بیان، بین دلیل، مبینہ طور پر، للناسی، لہذا، الحمدللہ، عوام الناس، یلعنہم اللائنون، لعنت، لعنتی، ملون، تابو، التواب، توبہ، تائب، اسلح، صلح، اصلاح، مصلح، بینو، بیان، بین دلیل، مبینہ طور پر، اتوبو، توبہ، تائب، علیہم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، الرحیم، رحم، رحیم، رحمت، رحم دل، کفرو، کفار، کفر، کافر، کفار، ماتو، موت، اموات، میت، الناس، عوام الناس، اجمعین، جمع، جامع، جماعت، اجماع، خالدین، خالد، خالد، خلد بنی، فیہا، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، یخفف، تخفیف، مخفف، خفت، خفیف۔ اب ہم چلتے ہیں
اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم حافظ نذیر صاحب کا جو ترجمہ ہے ورڈ بائی ورڈ، اس سے ہم الفاظ کی پہچان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، من سے، شعائر اللہ، نشانات ہیں اللہ کے، فمن، پس جو، حج کرے، البیتا، خانہ کعبہ کا، اوی، یا اوی اتمارا، عمرہ کرے، فلا، پس نہیں، جناح، نہیں کوئی حرج یا گناہ، علیہ اس پر، ان یہ کہ، ان یتوفا، کہ وہ طواف کرے، بیہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکرن، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین، ان بے شک الذین، جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، جو انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، مین سے، البیناتی، کھلی نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما، بینہ، ہم نے واضح کر دیا، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ، اللہ، و یلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللعنون، لعنت کرنے والے، الا الذین، الا سوائے، الذین، وہ لوگ، جو تابوا، انہوں نے توبہ کی، وہ اصلح، اور اصلاح کی، وہ بینوا، اور واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، انہیں، وانا، اور میں، التواب الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، جو کفروا، بے شک وہ لوگ، جو کفر، جنہوں جو کافر ہوئے یا انکار کیا، ومات، اور وہ مر گئے، وہ ہوا، اور وہ کفار، کافر تھے، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگ، اجمعین، تمام، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا ہوگا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم، وہ، انہیں، ینظرون، مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہٌ، معبود، واحد، ایک، یکتا، لا، نہیں، الہ، عبادت کے لائق یا معبود، الا، سوائے، ہوا، اس کے، اور رحمان، جو کہ رحمان ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے، کہ جو نہایت مہربان ہے، اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہوگا، جو کہ ہمارا مین سیگمنٹ ہے۔ اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن پاک عربک میں موجود ہوگا، لیکن اردو ترجمہ نہیں ہوگا، ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آپ کو اگر اب تک الفاظ کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے الفاظ کے معنی جو ہے وہ دوبارہ یاد کر لیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جی ویورس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے، بیسیکلی ہم نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ہمارا رکوع مکمل نہیں ہوا تھا، اور وہی سلسلہ کلام جو ہے وہیں سے شروع ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تحویل قبلہ کے احکامات جو ہیں وہ چل رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو یہود کی طرف سے تکالیف مل رہی تھی، تو اس میں ان کو ہمت بندھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو، تم نے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب تمہارے پر لازمی تکلیفیں آئیں گی مختلف طریقوں سے، تو اس پر خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان لوگوں کو جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اس میں انہوں نے، ہم یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ میں تم کو آزماؤں گا مختلف قسم کی تکلیفیں دے کر، اور اس تکلیف کے موقع پر ان لوگوں کو خوشخبری دیتی جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من رب و رحمت، کہ یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر اپنے رب کی طرف سے عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، یعنی کہ تمام جو جنت کی نعمتیں ہوں گی اصل میں انہی لوگوں کو ملیں گی جو لوگ جو ہے ان تکلیفوں سے گزر کر آئیں گے، اور ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو کر آئیں گے، کیونکہ اس دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول کے اوپر انسان کو بھیجا ہے۔ اسی سلسلہ کرام میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی، یعنی کہ قبلے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو احکامات دیے تھے، اور تمام کے تمام جو یہود تھے وہ ان کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ مکہ سے اور بنی اسماعیل سے ہر طرح سے ختم کر دیا جائے۔ تو آج کی آیات کا آغاز جو ہے وہ انہی باتوں سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ جو ہیں، من سے، شعائر اللہ، یہ شاعر ہیں یا یہ نشانیاں ہیں، نشانات ہیں، اللہ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی مہر لگاتے ہوئے خاص طور پہ صفا و مروا، بیسکلی صفا اور مروا جو ہے یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حضرت حاجرہ جو ہے ان کے حوالے سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر مختلف تکلیفوں سے سنبھالا، اور کس طرح سے وہاں پہ آب زمزم کے حوالے سے ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے وہ جب خواب دیکھا تھا اور وہ قربان کرنے لگے تھے، تو وہ بیسکلی یہی پہاڑی تھی، اور مروا پہاڑی کے اوپر جو ہے ہمیں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قربان کر رہے تھے، جن کی جگہ پر ایک دمبا جو ہے یا مینڈھا جو ہے وہ وہاں پر آ گیا تھا۔ اور یہ تمام کے تمام جو بنی اسرائیل بھی ان واقعات سے واقف تھے۔ اب ان کی یہ کوشش تھی کہ ان تمام نشانیوں کو جو ہے وہاں سے ختم کیا جائے، اور اس پر اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمام کے تمام جو صفا و مروہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ فمن پس جو حج البیتا، اور جو شخص بھی حج کرے گا خانہ کعبہ کا، اوی تمہارا، اور عمرہ کرے گا، فس فلا پس نہیں، جناح گناہ ہوگا علیہم اس پر، یا اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا ان کے، یا طوفا کہ وہ طواف کرے بہم ان دونوں کا۔ صفا و مروہ کا جو ہم چکر لگاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں یا ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہم جس طرح سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے 7 چکر جو ہیں وہ ہم یہاں پہ صفا و مروہ کے بھی پورے کرتے ہیں، تو اس کو بھی طواف کے ہی ورڈ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظاہر کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن، اور جو تطوع، اور جو شخص بھی تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، یعنی کہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا یا طواف کرے گا، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قدردان ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو صفا مروہ کی عبادت ہے یا صحیح ہے، یہ عمرہ اور حج کے دوران جو ہے وہ صرف کی جاتی ہے اس میں، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک مطلب فرض کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ نفلی عبادت ہے کہ جو اپنی شخص بھی خوشی سے اس کو کرے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر کا یہاں پہ بتایا کہ میں اس کی قدر کروں گا۔ باقی یہ فقہی مسائل ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم فقہی مسائل کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آپ حج اور عمرے کی کوئی کتاب دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو تمام طریقے اور ان کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں، ماں جو انزلنا، ہم نے نازل کیا، من سل بیناتی، واضح نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ماں جب کہ بینہ، کہ جب کہ بینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، انہی لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ و یلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ انون، لعنت کرنے والے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، واضح نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، جبکہ وہ واضح طور پہ آ چکی ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، بالکتاب، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ، یلعنہم اللہ، ان پر لعنت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یلعنہم اللائنون، اور تمام ان لوگوں کی طرف سے جو لعنت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہود جو ہیں، اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا بالکل معلوم تھا، وہ پہچان چکے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ یہ تمام چیزیں جان چکے تھے، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے ایک پوری تاریخ موجود تھی، انبیاء کی تاریخ موجود تھی، ان کی کتابوں میں ان باتوں کی نشانیاں موجود تھیں، ان کے انبیاء نے ان کو یہ باتیں بتائی تھیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو چھپا رہے تھے۔ اللہ سوائے الذین، وہ لوگ جو تابو، انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا، اور میں التواب، معاف کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ الا الذین تابو، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا قانون بھی بتا دیا کہ الا الذین تابو، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کریں، واصلحوا، اور توبہ ہی نہیں خالی بلکہ اپنی اصلاح بھی کریں، وبینوا، اور میں واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوبو، کہ میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا، اور میں التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو
کفر جو انہوں نے انکار کیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور ان لوگوں کی اجمعین تمام کے تمام۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کا جو توبہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی تک اس کو توبہ کا موقع دیا گیا ہے، لیکن جو شخص مر جاتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو وہ جو ہے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ فرشتوں اور تمام لوگ جو ہیں وہ لعنت کر رہے ہوں گے، خالدینہ اور وہ رہیں گے فیہا اس میں ہمیشہ، یعنی کہ خالدینہ ان کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں لا نہیں یخفف اور ان میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود، واحد ایک ہے، یکتا ہے، لا نہیں الہ عبادت کے لائق، الا سوائے ہوا وہ الرحمن رحمان الرحیم اور رحیم ہے۔ رحمان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو کہ نہایت ہی رحم کرنے والا اور رحیم جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر تمام کا تمام جو سلسلہ کلام ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً مکمل ہوگا، اور اس کے بعد اپنی ان آیات میں اگلی جو ہمارا رکوع ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص طور پہ اپنی تمام تخلیق کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق دی، دن اور رات، اور تمام کشتیوں کے چلنے میں، سمندروں میں، مختلف فائدے دینے والی چیزوں میں ہمارے لیے جو نشانیاں ہیں ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ شریعت کے اصول جو ہیں، احکامات جو ہیں، وہ ان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں یہود کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ نصارہ جو ہیں عیسائی ان سے خطاب کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب کیا جائے گا۔ تو اب ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس جو ہے جیسے کہ معلوم ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ پیش کی جائے گی آپ کے سامنے، اور آپ کو اگر ابھی تک جو ہے وہ الفاظ کے معنی یاد نہیں ہوئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ لازمی یہ الفاظ کے معنی یاد کر لیں، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو سن رہے ہوں یا آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ یہی الفاظ جو ہیں یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو اس کے سامنے جو اردو ترجمہ ہے اس کو آپ نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ورڈ بھول جائے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپ نے کسی کو سنانا ہے اور کسی سے سننا ہے، تاکہ آپ کا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. اپنی تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا. بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.